ٹھیک ہے پادری صاحبان اور آپ سب جو وہاں موجود ہیں، یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ آپ اس کام کا حصہ بنیں جو خدا زیمبیا کی قوم میں کر رہا ہے۔ میں آپ سب سے پیار کرتا ہوں۔ یہ حیرت انگیز ہے کہ میں اس میں آپ کی خدمت کرنے کے قابل ہوں، لیکن اگلے چند ہفتوں کے لیے آئیے انجیل کی بنیاد رکھنا شروع کریں۔ آئیے ایک بنیاد ڈالنا شروع کریں تاکہ جب ہم ایک فوج تیار کرنا شروع کریں اور ایک نسل پیدا کریں تاکہ ہم تجربے سے خدا کو جان سکیں کہ ہم ایک خالص انجیل کو بیان کرنے کے قابل ہیں۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ اناجیل میں پولس نے غلطیوں میں فرمایا کہ آپ نے انجیل کو بگاڑ دیا ہے، آپ نے اسے اصل مقصد سے ہٹا دیا ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم یہ واضح کرنا شروع کریں کہ انجیل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ جانیں، خوشخبری صرف ایک دعا نہیں ہے جسے ہم ایک دن فردوس میں جانے کے لیے کریں اور زمین پر جہنم میں رہیں۔ یہ انجیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انجیل کی بنیاد پیدائش ہی سے رکھی ہوئی ہے، جہاں بنی نوع انسان کے لیے اصل منصوبہ بیان کیا گیا ہے۔ تو میں آپ کو فوری طور پر چند نکات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عدن کے باغ میں انسان کو خدا کی شبیہ اور صورت پر تخلیق کیا گیا تھا، اور جب آدم اور حوا باغ میں خدا کے ساتھ تھے تو وہ دن کی ٹھنڈک میں خدا کے ساتھ چلتے اور باتیں کیا کرتے تھے۔ دیکھیں، انسان کا خدا کے ساتھ تعلق اور رفاقت تھی۔ خدا کے ساتھ تعلق اجازت دیتا تھا کہ انسان اب خدا کی فطرت کا وصول کنندہ ہے۔ انسان محبت کے منبع سے جڑا ہوا تھا جو خدا ہے۔ انسان کا خدا کے ساتھ ملاپ تھا اور خدا کی فطرت کا وصول کنندہ ہونے کے نتیجہ میں انسان خدا کے دل کو جانتا تھا۔ ٹھیک ہے، اور خدا کی محبت حاصل کرنے کے نتیجے میں انسان خدا کی فطرت کا اظہار کرتا تھا۔ اس لیے انسان کی فطرت الہی تھی۔ باغ عدن میں اصل مقصد انسان کو خدا کی شبیہ پر تخلیق کرنا تھا جو کہ محبت ہے۔ انسان کی فطرت خدا کی سی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان ایک وصول کنندہ تھا جو کہ محبت کے منبع سے جڑا ہوا تھا جو خدا ہے۔ نتیجے میں انسان خدا کے دل کو جانتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے۔ تو انسان باغ میں خدا کے ساتھ ملاپ میں تھا۔ دوسرے نمبر پر آدمی خدا کے ساتھ رابطے میں تھا، اور خدا کے ساتھ رابطہ یعنی خدا کے ساتھ تعلق میں تھا، اور اسی طرح اس رابطے کے نتیجے میں آدم اور حوا خدا کے طریقوں سے واقف تھے، اور یہ ایمان ہے۔ خدا کے ساتھ تعلق میں ہوتے ہوئے خدا کے طریقوں سے واقفیت ہونا ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا انسان کی ایک خدائی فطرت تھی جو کہ خدا کی شبیہ ہے، اور انسان کے پاس ایک آسمانی حقیقت تھی جو خدا کے ساتھ تعلق میں تھی۔ تو خدا کے ساتھ انسان کے میل جول کی وجہ سے وہ خدا کے طریقے جان گئے، اور یہی ایمان ہے۔ تو یہ باغ میں قائم ہوا تھا۔ انسان کی ایک خدائی فطرت تھی جو محبت ہے، اور انسانی حقیقت جو ایمان ہے۔ خدا کے ساتھ تعلق ایک خدائی فطرت لاتا ہے، اور خدا کے ساتھ رابطے ہمیں خدا کے طریقوں کو جاننے کی اجازت دیتا ہے۔ جب باغ میں اچھائی اور برائی کی پہچان کا درخت موجود تھا، اور بائبل مقدس میں فرمایا گیا ہے کہ باغ کے کسی بھی درخت کا پھل کھا سکتے ہیں لیکن اچھے اور برے کے علم کے درخت کا پھل نہیں کھا سکتے، کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ یقیناً مر جائیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان نہیں مرا لیکن روحانی طور پر مر گیا تھا۔ جب میں خدا کے طریقے نہیں جانتا ہوں تو میں روحانی طور پر مردہ ہوتا ہوں، میں روحانی طور پر زندہ نہیں رہتا ہوں، اب فردوس کو حاصل کرنے کے لیے زندہ نہیں رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں کہ جب آدم اور حوا نے نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھایا، جب دنیا میں گناہ آیا، جب انسان نے خدا کی نافرمانی کی، تو دو چیزوں کو کھو بیٹھے تھے۔ ٹھیک ہے، گناہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان خود غرض انسان بن گیا۔ ٹھیک ہے، انسان نے گناہ کی فطرت اختیار کر لی، اور انسان نے زمینی حقیقت کو اپنا لیا، اور ہم اس میں اس کا ثبوت دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسے دیکھیں۔ کیونکہ گناہ کے نتیجے میں انسان نے گناہ کی فطرت اختیار کر لی، انسان محبت کے منبع سے منقطع ہو گیا تھا، اور اب ایسا نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، اور اس لیے اب انسان محبت کا محتاج ہو گیا ہے، کیونکہ اب انسان کا خدا کے ساتھ تعلق نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، اب ہر ایک انسان کو محبت کی ضرورت ہے۔ انسان خدا کی محبت حاصل کرنے والا نہیں رہا تھا، انسان اب خدا کی محبت کا محتاج ہے، کیونکہ انسان کا خدا کے ساتھ تعلق ٹوٹ گیا تھا۔ سو انسان محبت کے منبع سے لا تعلق ہو گیا تھا، انسان کا خدا سے رشتہ ٹوٹ چکا تھا، اور پھر نتیجتاً انسان اب محبت کا محتاج تھا۔
اور پھر محبت کے محتاج ہونے کے نتیجے میں انسان خود غرض ہو گیا تھا۔ پیدائش 3 باب 12 آیت میں آدم نے ہوا پر الزام لگایا۔ یہ انسان کے زوال کی پہلی دلیل ہے۔ آدم نے کہا کہ یہ اس کی غلطی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آدم پہچان ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ قدر اور قیمت تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ٹھیک ہے؟ اور اس وقت انسان نے اپنے فائدے کے لیے دوسرے شخص کے بلبوتے پر جینا شروع کر دیا۔ انسان خود غرض اور خود پسند ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک خدائی فطرت کے برعکس ہے۔ تو یہ نمبر 1 ہے۔ گناہ کے نتیجے میں انسان نے گناہ کی فطرت اختیار کی کیونکہ وہ محبت کے منبع سے لا تعلق ہو چکے تھے، وہ اب خدا کے ساتھ تعلق میں نہیں تھے۔ نمبر 2، ٹھیک ہے، آدمی اب خدا کے ساتھ رابطے میں نہیں تھا، اس لیے انسان اب خدا کے راستے نہیں جانتا تھا، اور جب انسان نے اچھے اور برے کی پہچان کے درخت کا پھل کھایا، انسان پر حکمرانی رشتے سے نہیں بلکہ علم کے ذریعے سے کی گئی۔ انسان پر اس کے حواس حکمرانی کرنے لگے، ٹھیک ہے؟ اور اب بیٹو، ہم اس کا نتیجہ پیدائش 3 باب 10 سے 11 آیت میں دیکھتے ہیں۔ آدم اور حوا کو فوراً احساس ہوا کہ وہ ننگے تھے۔ پہلے انہیں اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ خدا کے ساتھ رفاقت میں تھے اور آسمانی حقیقت کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، خدا کے رستوں سے واقف تھے، اور یہ قدرتی دنیا ان کی حقیقت نہیں تھی۔ لیکن اب گناہ کی وجہ سے یہ قدرتی دنیا حقیقت بن گئی۔ اب ان پر علم کی حکمرانی تھی، اب ان کے حواس ان پر حکومت کر رہے تھے، اور فوراً انہیں احساس ہوا کہ وہ ننگے تھے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا اصل مقصد یہ کہ انسان خدا کے تعلق میں تھا، ٹھیک ہے؟ وہ خدا کے دل سے واقف تھے، خدا کی محبت حاصل کرنے والے تھے، اور انسان واقف تھا، ٹھیک ہے؟ انسان آسمان کی حقیقت جانتا تھا، اور انسان خدا کے ملاپ میں تھا۔ وہ خدا کے راستے جانتے تھے، وہ خدا کے تعلقات میں تھے، اور گناہ کے نتیجے میں انسان اب خدا کے ساتھ تعلق میں نہیں رہا تھا۔ خدا کے ساتھ تعلق نہ ہونے کے نتیجے میں انسان خود غرض ہو گیا، کیونکہ اب انسان کو محبت کی ضرورت تھی اور پہچان کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے نتیجے میں انسان خود پسند ہو گیا۔ وہ اب ایک خدائی فطرت کے مطابق نہیں رہتے ہیں، اور اب انسان کی فطرت میں گناہ ہے۔ اور نمبر 2، انسان اب خدا کے ساتھ میل جول نہیں رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور انسان خدا کی حقیقت میں ہو کر نہیں جیتا، انسان خدا کی راہوں کو نہیں جانتا، انسان علم کے مطابق جیتا ہے، اور پھر اس کے حواس اس پہ حکومت کرتے ہیں اور کہتا ہے، کیا تم جانتے ہو کہ ہم ننگے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ چنانچہ جب آدم اور حوا نے خدا کے برخلاف گناہ کیا تو انہوں نے خدائی فطرت اور ایک آسمانی حقیقت کھو دی۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے یسوع مسیح کو چھڑانے کے لیے بھیجا، اور یہاں پر بائبل مقدس یوں کہتی ہے، متی 18 باب 11 آیت میں فرماتی ہے کہ یسوع ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ باغ میں جو کھو گیا تھا، ٹھیک ہے، یہ فرماتی ہے کہ اسے نہیں جو کھو گئے تھے۔ کیا کھویا گیا تھا؟ خدائی فطرت، خدا کے ساتھ تعلق، اور آسمانی حقیقت، خدا کے ساتھ رفاقت، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح یسوع خدا کے ساتھ تعلق کی بحالی کے لیے آیا۔ یوحنا 14 باب 6 آیت کے راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ لہٰذا یسوع باپ تک رسائی کی راہ ہے۔ یسوع خدا سے دوبارہ سے تعلق کی اور رفاقت کی راہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہی کچھ یسوع بحال کرنے کو آیا تھا جو کہ کھو چکا تھا۔ لہٰذا اب خدا کا بیٹا اور فرزند ہونے کے طور پر میں اپنے آسمانی باپ کے پاس جا سکتا ہوں، اس کے ساتھ مل سکتا ہوں، اور جتنا زیادہ اپنے آسمانی باپ کو جانتا ہوں اور اس کے ساتھ وقت گزارتا ہوں، وہ مجھے ایک بیٹے کے طور پر اور میری قدر و قیمت اور شناخت بنا دیتا ہے۔ مجھے خدا کی محبت کی چوڑائی اور لمبائی اور گہرائی اور اونچائی معلوم ہونے لگتی ہے، علم سے بالا تر ہے، اور میں خدا کی تمام معمولی سے معمور ہو جاتا ہوں۔ میں خدا کے ساتھ تعلق میں بند جاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں اپنے باپ کی محبت کو حاصل کرنے والا ہوں، اور اچانک سے میں اس کی فطرت میں ڈھلتا جاتا ہوں، اور میں خدائی فطرت کو اپنانا شروع کر دیتا ہوں۔ نمبر 2، جب یسوع آیا اور وہ صلیب پر مر گیا، ٹھیک ہے، اور جو کھو چکا تھا اسے پا لیا، اب میں جو بیٹا، بائبل مقدس کہتی ہے کہ میں ایک مددگار ہوں، لہٰذا اسے دیکھیں۔ 2 کرنتھیوں 5 باب 17 آیت میں بائبل مقدس کہتی ہے، اب ہم مسیح میں نئے مخلوق ہیں۔ اب ہمارے اندر خدا کا ڈی این اے موجود ہے، ہم نئے سرے سے خدا میں پیدا ہوئے ہیں، ہم خدا کے تعلق میں نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اب ہمیں محبت کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک بار پھر خدا کی محبت کے وصول کنندہ بن چکے ہیں، اس لیے یسوع مسیح نے اس کے لیے فدیہ دیا تاکہ مجھے خدا کے ساتھ تعلق میں واپس لائے اور خدا کی محبت کا وصول کنندہ بننے کی اجازت دے، تاکہ اس کی چوڑائی، لمبائی، گہرائی اور اونچائی کو جان سکوں۔ یہ بھی کہ وہ آیا، بائبل مقدس فلپیوں 3 باب 20 آیت میں کہتی ہے، میں اب آسمان کا شہری ہوں،
میرے پاس ایک نیا پتہ ہے اور میری نئی زندگی کی حقیقت آسمان ہے۔ میں آسمانی جگہوں پر یسوع مسیح کے ساتھ بیٹھا جا چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب خدا کے ساتھ رفاقت بحال ہو چکی ہے۔ اب اس وجہ سے کہ خدا کے ساتھ رابطہ بحال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، میں اب خدا کے راستوں سے واقف ہوں۔ میرے ذہن میں مسیح کا ذہن یعنی یسوع کی حکمت ہے، کیونکہ جب یسوع مسیح نے آ کر جرمانہ ادا کیا اور ہمیں ایک بار پھر بے گناہی کی طرف بحال کیا تو رابطہ بحال ہو گیا۔ باغ میں میری زندگی کے اصل مقصد پر دھیان دیں، ٹھیک ہے؟ میں خدا کے تعلق میں تھا، میری فطرت خدا کی سی تھی، کیونکہ میں محبت کے منبع سے جڑا ہوا تھا جو کہ محبت ہے، اور میں اس کی فطرت کا اور اس کا وصول کنندہ تھا۔ دوسرے نمبر پر، ٹھیک ہے، میرے پاس ایک آسمانی حقیقت موجود تھی، کیونکہ میں خدا کے ساتھ رابطے میں تھا، اس کے راستوں سے واقف تھا، انسان خدا کے راستے جانتا تھا۔ اور آدم کے گناہ کے نتیجے میں گناہ دنیا میں آیا، اور ہر کوئی جو آدم کے بعد پیدا ہوا وہ گناہ میں پیدا ہوا۔ ہم آدم میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم زمینی تھے، ہم اپنے حواس کے زیر حکومت تھے، ہم اپنے حواس میں جو کچھ محسوس کرتے تھے اس علم کے زیر حکومت تھے، ٹھیک ہے، اور اس طرح ہمارا خدا کے ساتھ تعلق نہ رہا۔ لہٰذا تو گناہ کے نتیجے میں انسان خود غرض ہو گیا، انسان نے ایک زمینی حقیقت میں ایک گناہ کی فطرت اختیار کر لی۔ لیکن یسوع مسیح میری اور آپ کی زندگی کے لیے زندہ خدا کی طرف سے ایک تحفے کے طور پر منظر عام پر آئے۔ یسوع اس کو بحال کرنے آئے جو کھو گیا تھا، تاکہ خدا کے ساتھ تعلق اور رفاقت کو بحال کرے، اور خدا کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں میں خدا کی فطرت میں ڈھلتا ہوں، میں خدا کی فطرت میں ڈھلتا ہوں جو کہ محبت ہے۔ اسی لیے پولس کہتا ہے کہ میں ہر روز مرتا ہوں۔ یسوع کہتا ہے کہ اگر تم میرے شاگرد بننا چاہتے ہو تو اپنی خودی کا انکار کرو، کیونکہ میں محبت سے باہر رہنے کے لیے بالکل نہیں بنایا گیا تھا۔ مجھے بالکل بھی محبت کا حاجت مند ہونے کے لیے خلق نہیں کیا گیا تھا، مجھے خدا کے ساتھ تعلق میں رہنے کے لیے بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ لہٰذا میں اس پرانی زندگی سے انکار کرتا ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ نجات ایک اچھا لمحہ ہے جس میں احساس ہوتا ہے میں تو جھوٹ کی زندگی گزار رہا تھا۔ میں خدا کے ساتھ تعلق اور رفاقت سے باہر رہنے کے لیے خلق نہیں کیا گیا تھا، میں تو خدا کے لیے خلق کیا گیا تھا۔ اور اس طرح میں نے اس زندگی کو محسوس کیا جو اپنی خودی پر مرکوز ہے۔ میرا مطلب ہے یہ ایک جھوٹ ہے، میرا مطلب ہے کہ مجھے خدا سے جدا نہیں ہونا ہے، اور اب بیٹا یسوع ایک بار پھر اس تعلق اور رفاقت کو بحال کرنے آیا ہے، اور میں اپنے باپ کے پاس آنے کے قابل ہوں، اور ایک نئے مقام پر ایک نئی فطرت میں ہوں۔ نئی فطرت محبت ہے اور نیا مقام ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ اسے دیکھیں۔ اب مسیح میں بیٹو، یہ زمین پر میری نئی زندگی کی حقیقت ہے۔ میں خدا کا فرزند ہوں، میں ایک نیا مخلوق ہوں، اور میں فردوس کا شہری ہوں۔ بائبل کہتی ہے میں زمین و آسمان کا سفیر ہوں، اور زمین پر آسمان اور آسمان کی حقیقت لانے کو آیا ہوں۔ بائبل کہتی ہے کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ اپنے باپ کو جانیں، اور پھر ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ اپنے باپ کو جانیں، باپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے تعلق اور رفاقت رکھیں۔ یہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ دراصل نجات یہ نہیں کہ میں یسوع کے سامنے اقرار کروں اور ایک دن فردوس میں چلا جاؤں۔ نجات اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ کوئی دعا نہیں ہے کہ میں فردوس حاصل کرنے کی دعا کروں، یہ ایک عظیم اظہار ہے۔ نجات ایک اچھا لمحہ ہے جس میں احساس ہوتا ہے کہ میں تو جھوٹ کی زندگی گزار رہا تھا، میں اپنے لیے خلق نہیں کیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ مجھے اس کی صورت پہ بنایا گیا تھا، مجھے خدا کے ساتھ تعلق اور رفاقت کے لیے بنایا گیا تھا، اور میں اپنی پرانی زندگی سے انکار کرتا ہوں۔ میں اپنی صلیب اٹھاتا اور میں پورے طور پر خدا کے ساتھ چلتا ہوں۔ میں یسوع کو ہاں کہتا ہوں اور اسے اپنا سب کچھ دیتا ہوں۔ خدا کے ساتھ عہد اور خدا کے ساتھ رشتہ یہ ہوتا ہے کہ میں اسے پورے طور پر پاؤں اور وہ مجھے پورے طور پر پائے۔ لیکن ہمیں معاہدے کا اچھا انجام ملا ہے، کیونکہ میں اس چیز کو ترک نہیں کر رہا جو شروع میں میرا ہوا کرتا تھا۔ مجھے صرف خود کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، سو اپنی پرانی زندگی کو ترک کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں بس جھوٹ کا تبادلہ سچ سے کر رہا ہوں۔ میں خدا کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے اور خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے کے لیے خلق کیا گیا تھا، اور اس لیے میں نے اپنی زندگی اس کے حوالے کر دی۔ میں اس کے ساتھ چلتا ہوں، اور اب میں ایک نیا مخلوق ہوں، میں فردوس کا شہری ہوں۔ ہم اگلے چند ہفتوں میں اس بنیاد کی تعمیر کرنے کو ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم ایک ایسی بنیاد کی تعمیر کرنے کو ہیں جو اب یہ کہتی ہو کہ ہم خدا کے فرزند اور مسیح میں خدا کی میراث ہیں، اور ہمارے پاس ایک آسمانی خاندان ہے، ٹھیک ہے؟ ہم خدا کے خاندان کا ایک حصہ ہیں۔ ہمارا ایک آسمانی باپ ہے، اور میرا آسمانی باپ مجھے ایک بیٹے کے طور پر میری قابل قدر شناخت کو قائم کرتا ہے۔ میرا آسمانی باپ جہاں میں خدا کے ساتھ رفاقت رکھتا ہوں، جہاں میں اس کی فطرت کو اپناتا ہوں اور اپنے آسمانی باپ کے ساتھ اپنی قربت کے ذریعے میں خدا کی محبت کی چوڑائی اور لمبائی اور گہرائی اور اونچائی کو جاننے لگتا ہوں جو علم سے بالاتر ہے، اور میں خدا کی معمولی سے بھرا ہوا ہوں۔ اور خدا کے خاندان میں یسوع مسیح بھی موجود ہے۔
بائبل فرماتی ہے کہ میں خدا کی میراث میں شامل ہوں اور میں مسیح کے ساتھ مشترکہ وارث ہوں، اور اسی طرح یسوع زمین پر آسمان کی حقیقت ہے، وہ خدا کا کلام ہے۔ آسمان کی حقیقت جو انسانی شکل میں انسانی صورت اختیار کر گئی، ٹھیک ہے، کلام مجسم ہوا۔ لہٰذا جب میں یسوع کی زندگی کو دیکھتا ہوں، جب میں یسوع کو جان لیتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ آسمان کی حقیقت کے مطابق زندگی گزارنا کیسا لگتا ہے۔ وہ میرے ایمان کا مصنف اور بڑھانے والا ہے، وہ ایک نئے نظریے سے مصنف اور بڑھانے والا ہے۔ اب میں اس دنیا میں تو ہوں، لیکن میں اب اس دنیا کا نہیں ہوں۔ لہٰذا میں دنیا میں تو ہوں، میرے پاؤں دنیا میں تو موجود ہیں، لیکن میں دنیا کا نہیں ہوں۔ میری حقیقت فردوس ہے، میں خدا کے ساتھ تعلق اور رفاقت میں ہوں۔ میں ابھی زمین پر ہمیشہ کی زندگی کا تجربہ کر رہا ہوں۔ جی ہاں، جب ہم مر جائیں گے تو ہم ابدیت میں خدا کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، لیکن یہاں تک کہ ہم مرنے سے پہلے بھی ہیں۔ اب میں خدا کے ساتھ تعلق اور رفاقت میں بحال ہو گیا ہوں۔ خدا کو جاننا ہی ہمیشہ کی زندگی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ خدا کو اب اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان سکوں۔ میں خدا کو جانوں گا اور زمین آسمان کی نمائندگی کرنے کے قابل ہوں گا، اور اپنی زندگی میں ہر روز آسمان کا تجربہ کروں گا۔ اسی لیے جب انجیل کی منادی بطور ایک دعا کی جاتی ہے تو میں ایک دن فردوس میں جانے کی دعا کرنے لگتا ہوں جسے میں کھو بیٹھا تھا۔ خوشخبری ایک ایسا لمحہ ہے جس میں یہ احساس ہو کہ میں اس وقت اب اور ہمیشہ کے لیے فردوس کا تجربہ حاصل کروں، کیونکہ میں یسوع مسیح کے ذریعے نئے سرے سے خدا کے ساتھ تعلق میں بحال ہو چکا ہوں۔ میرے پاس میرا آسمانی باپ ہے جو میرے خاندان کا حصہ ہے، میرے پاس خداوند یسوع مسیح ہے جو میرے خاندان کا حصہ ہے، اور میرے پاس روح القدس ہے۔ روح القدس سچائی کی روح ہے، ٹھیک ہے، وہ میرا تسلی دینے والا ہے۔ وہ مجھے میرے باپ کو جاننے اور میرے باپ سے تعلق رکھنے کی اجازت دینے کے لیے موجود رہتا ہے۔ وہ مجھے یسوع مسیح کے ساتھ رابطہ رکھنے اور رفاقت رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ وہ سچائی کی روح ہے، ٹھیک ہے، اور خدا کے خاندان میں میرے اور بھی دوسرے بھائی اور بہنیں بھی مسیح میں شامل ہیں، ٹھیک ہے، جہاں میں ان کے ساتھ رفاقت رکھتا ہوں اور جہاں ہم ایک دوسرے سے محبت اور اچھے کاموں کے لیے ابھارتے ہیں، جہاں ہم لوہے سے لوہے کو تیز کرتے ہیں، جہاں ہم ایمان کی اس زندگی کو جینے کے لیے ایک دوسرے کو آرام میں داخل ہونے اور ایک دوسرے کو مستعد رہنے میں مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ خدا کے خاندان سے باہر ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو مسیح کو نہیں جانتے ان کے لیے میرا نقطہ نظر مذمت اور فیصلے کے ذریعے نہیں ہے، بلکہ خدا کی بھلائی کے ذریعے انہیں یہ دکھانا ہے کہ انہوں نے کیا غلط کیا ہے۔ دراصل یسوع دنیا کی مذمت کرنے نہیں آیا تھا، اور نہ ہی دنیا کی عدالت کرنے، بلکہ دنیا سے محبت اور نجات دینے آیا۔ لہٰذا بائبل کہتی ہے تم جسم کے مطابق فیصلہ کرتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ اس قدرتی دنیا کے مطابق کسی کو نہ پرکھیں، ہر ایک کو اس کی صلاحیت کے مطابق پرکھیں۔ یہ خدا کی بھلائی ہے جو لوگوں کو اس احساس تک پہنچاتی ہے میں زندہ زندگی گزار رہا تھا، مجھے خدا سے جدا ہونے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، مجھے خدا کی شبیہ پہ خلق کیا گیا تھا۔ میری زندگی کی منزل خدا کے ساتھ تعلق میں رہنا ہے، اور یہ ابدی زندگی ہے، اور میں اس کا اس وقت تجربہ کرتا ہوں جہاں آسمان کی حقیقت میری زندگی ہے۔ سچ میری زندگی کی حقیقت ہے، خدا کا کلام میری زندگی کی حقیقت ہے۔ مسیح کے آنے سے اب میں کون ہوں یہ میری زندگی کی حقیقت ہے، اور میرے اندر اب ایک نئی فطرت موجود ہے۔ اس لیے پولس کہتا ہے کہ میں روزانہ مرتا ہوں، اپنی خودی کا انکار کرتا ہوں، میں اپنی صلیب اٹھاتا ہوں اور اس کی پیروی کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ تمام فطرت محبت کے منبع سے منقطع نہیں ہوئی ہے۔ میں ہر روز اپنے باپ کے پاس آتا ہوں، میں اسے ہر روز جاننا چاہتا ہوں، اور میں اس کو حاصل کرنے والا ہوں۔ لہٰذا مجھے اس کی رحمت ملتی ہے اور میں مہربان بن جاتا ہوں، مجھے اس کی مہربانی ملتی ہے، اور مہربانی میری زندگی سے بہتی ہے، میں اس کی محبت حاصل کرتا ہوں، اور یہ زمین پر میری زندگی کا اظہار بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا دراصل یسوع مسیح کھوئے ہوئوں کو بحال کرنے کے لیے آیا، وہ خدائی فطرت اور آسمانی حقیقت کو بحال کرنے آیا جو کہ محبت اور ایمان ہے۔ میں خدا کے خاندان کا حصہ ہوں، لہٰذا میرا ایک آسمانی باپ ہے جس سے میں واقف ہوں، میرے پاس خداوند یسوع مسیح ہے جسے میں جانتا ہوں، روح القدس ہے جسے میں واقف ہوں، میرے دوسرے بھائی اور بہنیں ہیں جن کے ساتھ میں رفاقت رکھتا ہوں، میرے پاس وہ لوگ ہیں جو ابھی تک خدا کے خاندان میں نہیں ہیں جہاں میری زندگی ان کے انعام کے طور پر خلق کی گئی ہے۔ میں خدا کی محبت کا وصول کنندہ ہوں تاکہ میں دوسروں کے لیے برکت ٹھہر سکوں۔ لہٰذا ایک بابرکت زندگی یہ نہیں کہ میرے پاس ایک بڑا گھر ہے، ایک مبارک زندگی خدا میں بڑی مطمئن ہوتی ہے کہ اس میں کوئی خالی پن نہیں رہتا، جہاں میں خدا کی محبت کی چوڑائی، لمبائی اور گہرائی اور اونچائی سے واقف ہو جاتا ہوں، یعنی میں خدا کی تمام معموری سے بھر جاتا ہوں۔ ایک بابرکت زندگی خدا کے ساتھ تعلق اور رفاقت میں ایک مطمئن زندگی ہوتی ہے۔ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں جو کہ خدا میں بڑی ہی مطمئن زندگی ہوتی ہے، تاکہ میری زندگی کسی دوسرے کی بھلائی کے لیے صرف ہو سکے۔ اب میں خدا کا فرزند اور اس کی محبت کا وصول کنندہ ہوں تو مجھے اس دنیا میں کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں اپنے خدا میں پوری طرح مطمئن ہوں، اور اب میری زندگی دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے گزر رہی ہے۔ یہ انجیل کا حیرت انگیز حصہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو کچھ میں اگلے ہفتوں میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب جبکہ ہم خدا کے بچے ہیں تو ہمارا ایک مقصد ہے، اور یہ مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی میں یہ کیوں ہے؟ تاکہ اس کی شبیہ پر ڈھل جائیں جو کہ محبت ہے، اور اس کے نظریے سے زندگی جئیں جو ایمان ہے، اور جب اس نظریے سے جیتے ہیں تو زمین پر چمکتے ہیں۔ یہ ایمان اور محبت ہے، ٹھیک ہے، اور ایمان میں یہ نظریہ خدا کے دل سے کام کرتا ہے۔
سو خدا کے راستے خدا کے دل اور خدا کی فطرت سے ہو کر نکلتے ہیں۔ لہٰذا میں تب تک خدا کے راستے نہیں جان سکتا جب تک میں خدا کے دل کو نہیں جانتا ہوں جو پیار ہے، محبت، صابر اور مہربان اور برداشت کرنے والی ہوتی ہے۔ یہ غلط کا حساب نہیں رکھتی، یہ ہمیں اس کے خلاف گناہ نہیں کرنے دیتی، اور خدا کا نظریہ، خدا کے راستے اس کے دل سے ہو کر گزرتے ہیں۔ اور جب میں خدا کے مطابق زندگی گزارتا ہوں، اس لیے میں خدا کے دل کے مطابق جی رہا ہوں۔ بائبل کہتی ہے کہ فضل آتا ہے، اور فضل اس وقت زمین پر میری زندگی کی حقیقت کو فردوس بنانے کی قدرت ہے۔ اس وقت ہم دنیا میں ہیں لیکن دنیا کے نہیں ہیں، بلکہ آسمان ہر جگہ ظاہر ہوتا ہے جہاں میں جاتا ہوں، یہاں تک کہ پطرس کے سایہ ہی سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جایا کرتی تھیں۔ لہٰذا خوشخبری ایک تبدیل شدہ زندگی کے لیے طاقت ہے۔ جہاں میں خدا کے ساتھ تعلق اور رفاقت کے ساتھ رشتے میں واپس بن جاتا ہوں، اس کی فطرت میں ڈھل جاتا ہوں، کیونکہ میں اس کی محبت کا وصول کنندہ ہوں۔ میں اس کے نقطہ نظر سے اس لیے جیتا ہوں کیونکہ اس کی راہوں سے واقف ہوں۔ میرے اندر مسیح کا دماغ اور خدا کی حکمت ہے، ٹھیک ہے؟ میرا ایک خاندان ہے، میرے پاس آسمانی باپ ہے جس تک میری رسائی ہے، جو مجھے ایک بیٹے کے طور پر میری قابل قدر شناخت کو قائم کرتا ہے۔ میرے پاس یسوع ہے جو واقعی میں زمین پر آسمانی زندگی جینے کا نمونہ ہے، وہ آسمان اور زمین کی حقیقت ہے اور میرے نئے تناظر کی تکمیل کرتا ہے۔ اور روح القدس کو اجازت دیتا ہے کہ میری زندگی میں آسمان کو ظاہر کرے، اور یہاں پر میرا ایک مقصد ہے جو کہ خدا کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اس کی شبیہ میں ڈھلنا ہے، تاکہ اس کے ساتھ جیوں، چمکوں اور آسمانی نقطہ نظر سے جیوں۔ ہمیں بلاہٹ ہوئی ہے، اور کس کی بلاہٹ ہوئی ہے؟ یہ اس نعمت کی بلاہٹ ہے جو خدا بلا معاوضہ سب کو عطا کرتا ہے۔ سو ہم میں سے ہر ایک کو خدا کی طرف سے مختلف نعمتیں دی جا چکی ہیں۔ بائبل کہتی ہے فضل کے مطابق ہمیں طرح طرح کی نعمتیں ملی، ان نعمتوں کو استعمال میں لائیں۔ لہٰذا یہاں میرا کردار یہ ہے کہ نعمتوں میں جو خدا نے بلا معاوضہ مجھے بخشی ہیں، یہ ہے کہ ایک اچھا نگراں، وفادار اور نعمتوں کے لیے پرجوش رہوں۔ میرے پاس صحت کی نعمت ہو، وہ کہتا ہے کہ اپنی صحت کو لے کر ایک اچھا نگران بنو۔ میرے پاس مالیات کی نعمت ہو، اور وہ کہتا ہے کہ اپنے مال کا اچھا نگران بنو۔ اور میرے پاس بشارت کی نعمت ہو تو اس کی نگرانی کروں۔ میرے پاس نعمت ہے، آپ کے پاس بھی قیادت کی نعمت ہو سکتی ہے، آپ کے پاس شاید مدد کرنے کی نعمت ہو، آپ کے پاس صحافت کی نعمت ہو سکتی ہے۔ خدا کہتا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی نعمتوں کی نگرانی کرو۔ اور اب ہمارے پاس ایک طرح کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہماری زندگی کا جو کام ہے وہ ہے جو لوگ ہیں جو کہ ایک مخصوص وقت کے لیے، مخصوص لوگوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور ایک مخصوص مقصد کے تحت ہے، تاکہ دوسرے شخص کی زندگی میں انعام ٹھہر سکوں۔ اس لیے میری زندگی اب دوسروں کے فائدے کے لیے گزر رہی ہے۔ میں اب اپنی زندگی کا مرکز نہیں ہوں، میں مر چکا ہوں۔ میں خدا کی محبت کا وصول کنندہ ہوں۔ اس نے مجھے میری خودی سے آزادی بخشی، اور اب میری زندگی دوسروں کا انعام ہے۔ لہٰذا اب میری زندگی کا کام ایک مخصوص وقت کے لیے، ایک مخصوص جگہ پر اور مخصوص لوگوں کے لیے ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا کی نعمتیں، خدا کی فطرت، خدا کا نقطہ نظر دوسروں کے فائدے کے لیے میری زندگی سے جاری ہوتا ہے۔ میری ذمہ داری میرا کام نہیں ہے، میرے منصوبے بہت ہیں، لیکن خداوند انہیں ترتیب بخشتا ہے۔ اس کی ذمہ داری اس کا کام ہے، اور ہر ایک دن مجھے کسی اور کی زندگی کا انعام بننے کا اعزاز حاصل ہے، تاکہ وہ بھی ایک وصول کنندہ بنے اور خدا کی بھلائی اور خدا کی فطرت اور خدا کی نعمتوں کا تجربہ کر سکیں، جو میری زندگی میں ان کی زندگیوں کی بہتری کے لیے جاری ہو رہا ہے، تاکہ ہم اس دنیا کو یسوع مسیح کے خون میں دھلا ہوا دیکھ سکیں۔ حضرات، میں جانتا ہوں کہ اتنا کافی ہے، لیکن میں اس بنیاد کو رکھنا شروع کرنا چاہتا ہوں جس کی ہم تعمیر کرنے کو ہیں، کیونکہ ہم زیمبیا کو حقیقی معنوں میں تبدیل کرنے کے لیے ایک فوج تیار کرنے جا رہے ہیں، بلکہ اسے خوشخبری کے خالص پن سے بدلیں گے، اور اس سے کہ اصل میں خوشخبری اور تبدیل شدہ زندگی کی قدرت کیا ہوتی ہے۔ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں آسمانی باپ، میں دعا کرتا ہوں کہ تو خدا کے ان تمام عظیم مرد و خواتین کو برکت بخشے گا۔ میں ان کی زندگیوں کے لیے خداوند تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ابھی دنیا کی فصل کاٹنے کے لیے بقیہ کو اٹھایا ہے۔ میں ان کے خاندان کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تیرے فضل کے باعث ہم تجھے جان پائے ہیں جیسے اپنی زندگی کو پہلے کبھی نہ جان سکے۔ ان کی آنکھوں کو کھول تاکہ یہ سمجھ سکیں اور روشن ہو سکیں کہ ہم خدا کی محبت کی چوڑائی، لمبائی، گہرائی اور اونچائی کو جان سکیں۔ ہمارے پاس مسیح کے ذہن میں خدا کی حکمت موجود ہے۔ اب میں انہیں یسوع کے نام سے برکت دیتا ہوں، آمین۔